الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے مختصر دورے میں ہے۔ قرار یہ ہوا کہ فلسفے کے مسائل اور اصطلاحات سے آشنائی پیدا کی جائے اور سادہ اور آسان زبان میں اس کو پیش کرے۔ گزشتہ جلسے میں قانون علیت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ عرض ہوا کہ قانون علیت، اصل علیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ممکن بالذات پر توجہ کی جائے۔ ممکن الوجود جو علت کا محتاج ہے، ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ آخرکار ممکن الوجود علت کا کیوں محتاج ہے؟ اس سوال کے جواب سے آہستہ آہستہ ہم چاہتے ہیں قانون علیت، اصل علیت کا دقیق تصور آپ کے سامنے پیش کریں۔ معمولاً کتب فلسفی میں بحث اس عنوان سے اور اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ یہ مباحث ہیں سارے کتب فلسفہ میں، لیکن اس طریقہ کار سے نہیں ہے کہ اصل علیت کو دقیق طریقے سے سمجھانے کے لیے ان مقدمات کا سہارا لیا جائے۔ یہ معاصر بزرگان فلسفی ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ عام نوجوانوں کے لیے بھی مسائل کو حل و فصل کریں، لہذا اس طریقہ کار سے وارد ہوئے ہیں کہ یہ تقریباً بیانات اور ترتیب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ معاصر اور موجودہ زمانے کے فلسفیوں کی زحمات ہے۔ باقی اصل مطالب تو کتب فلسفہ میں ہے، اصل مطالب انہی کے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے قانون علیت کی تبیین، اس طریقے سے قانون علیت کی تبیین پہلے والے کتابوں میں نہیں ہے۔ باقی مطالب انہی بزرگان کے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، عرض کیا کہ قانون علیت، اصل علیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے مقدمہ ذکر کیا کہ ممکن الوجود کو اپنے علاوہ کسی غیر کی علت کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں 3 قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ حکماء اور فلاسفہ کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ممکن الوجود اپنے علاوہ موجود ہونے کے لیے کسی غیر اور علت کا محتاج ہے، کیونکہ ممکن ہے، کیونکہ صفت امکان رکھتا ہے، کیونکہ وجود اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، ذات کا تقاضا نہیں ہے، لہذا اسے علت کی ضرورت ہے۔ دوسرا بیان متکلمین کا ہے، اور متکلمین کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ پہلے نہیں تھا، حادث زمانی، کہ عام طور پر ہم ایسے سمجھتے ہیں، ہم لوگ عام طور پر جو کلامی کتابوں میں بھی خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، متکلم عام طور پر اسی برہان حدوث کو ذکر کرتا ہے کہ عالم پہلے نہیں تھا، لہٰذا اب جب یہ عالم وجود میں آ رہا ہے تو اس میں ایک علت کی اور خالق کی ضرورت ہے۔
یہ متکلم سمجھتا ہے۔ تیسرا نظریہ ان ملحد فلاسفہ کا ہے کہ جو مادہ پرست ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ موجود ہے، وجود رکھتا ہے، جو بھی چیز موجود ہے اسے علت کی ضرورت ہے۔ یہ تین نظریات۔ اس کے بعد عرض کیا کہ آخر ان تینوں نظریات میں کیا فرق ہے؟ آپ بحث برائے بحث کر رہے ہیں یا واقعاً اس پر کوئی معرفتی ثمرہ نتیجہ مترتب ہوتا ہے؟ عرض ہوا کہ ہاں، معرفتی اعتبار سے ان نظریات پر ثمرات بہت زیادہ مترتب ہیں۔ مثلا پہلا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم حکمائے مادہ پرست اور ملحد مادی فلاسفہ کی بات مانیں تو ان کے نظریے کے مطابق خدا کا تصور درست نہیں ہے، خدا کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے تو خدا کا تصور متناقض ہوگا۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں خدا موجود ہے، اس قانون کے اعتبار سے اس کو علت کی ضرورت ہے، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں خدا اس موجود کو کہتے ہیں کہ جس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو تناقض ہوا۔ اس کو ہمارے یہاں عام زبان میں ایسے بھی کہتے ہیں نا، کبھی کبھار سوال کرتے، اس کو عام زبان میں ایسے بھی کہتے ہیں نا، کبھی کبھار سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب ہر چیز کے لیے خالق اور بنانے والے کی ضرورت ہے تو پھر خدا کا خالق اور بنانے والا کون ہے؟ یہ عام طور پر سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھائی ہر چیز کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو پھر خدا کا بنانے والا کون ہے؟ تو اس اشکال اور اس ذہنیت کا اصل تعلق اسی ملحد اور مادہ پرست فلسفی کے نظریے کے ساتھ ہے، جو کہتا ہے کہ ہر موجود اور ہر شے کو علت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو متکلم اور فلسفی ہے، اگر ان لوگوں کے نظریے کو مان لیا جائے تو خدا کا تصور نہ فقط یہ کہ محال نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ متکلم اور فلسفی پلٹ کر اس مادہ پرست اور ملحد انسان کو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے؟ یہ تو قانون نہیں ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے اسے علت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے قانون اصل میں، متکلم ایسے کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر حادثے زمانی کو علت کی ضرورت ہے۔ خدا تو حادثے زمانی نہیں ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ خدا ایک زمانے میں نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے۔ لہذا آغائے مادہ پرست تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ متکلم ایسے جواب دیتا ہے۔ فلسفی جواب دیتا ہے اس سے ہٹ کر۔ فلسفی کہتا ہے کہ یہ مادہ پرست جو کہتا ہے ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر موجود جو ممکن الوجود ہو۔ فلسفی ایسے کہتا ہے ہر موجود جو ممکن الوجود ہو، یعنی کیا؟ یعنی وہ موجود کے وجود جس کی ذات کا تقاضا نہ ہو، اس کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک موجود کے لیے وجود ذاتی ہو اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس سے وجود کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں الذاتی لا یعلل۔ بہرحال یہ بھی اپنے مقام پر ایک گفتگو ہے۔ مثال میں دوں آپ کو یہاں پر عرف عام کی اور اپنی عام زندگی کی۔ آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں نمکی ہوتی ہیں، نمکین ہوتی ہیں، کیوں نمکین ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان میں نمک ہوتا ہے۔ سالن نمکین ہوتا ہے، پانی کو
اگر آپ نمکین بنانا چاہیں تو پانی نمکین بنتا ہے، روٹی کو اگر نمکین بنانا چاہیں تو روٹی نمکین بنتی ہے، یہ ساری چیزیں نمکین بنتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ ان چیزوں میں ہم نمک ڈالتے ہیں، جس چیز کے اندر ہم نمک ڈالتے ہیں وہ چیز نمکین ہو جاتی ہے۔ اچھا، پانی خود نمکین نہیں ہے، نمک کی وجہ سے نمکین ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمکین ہونا پانی کی ذاتی نہیں ہے، پانی کی ذات کا تقاضا نمکین ہونا نہیں ہے۔ جس کی ذات کا تقاضا نمکین ہونا نہیں ہے اس کو نمکین ہونے کے لیے نمک کی ضرورت ہے۔ اچھا، تمام چیزیں نمکین بنتی ہیں نمک کے ذریعے سے، لیکن عزیز من، نمک کیوں نمکین بنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نمک اس لیے نمکین بنتا ہے کہ وہ ذاتاً نمکین ہوتا ہے، یعنی اس کو نمکین بنانے کے لیے کسی اور نمک کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذاتاً اسی طریقے سے ہر چیز نمکین ہوتی ہے نمک کے ذریعے سے، لیکن نمک نمکین ہوتا ہے خود ذاتاً۔ یہ صرف مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ عیناً اسی طریقے سے ہر وہ چیز کہ جس کی ذات میں وجود نہیں ہے، یعنی ممکن الوجود، اس کو موجود ہونے کے لیے علت کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ چیز کہ جس چیز کی ذات خود وجود ہے، جس چیز کی ذات کا تقاضا وجود ہے، اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فلسفی کہتا ہے کہ یہاں تک تقریباً میں کل بیان کر چکا تھا۔ پس متکلم اور فلسفی کو ایک طرف رکھے اور ملحد اور مادہ پرست کو دوسری طرف رکھے، ان دونوں کے قول میں فرق ہے۔ اب آتے ہیں خود متکلم اور فلسفی کے نظریے میں کیا فرق ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، متکلم اور فلسفی کے نظریے میں بھی فرق ہے، کیونکہ متکلم کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے کسی زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آئے اسے علت کی ضرورت ہے۔ پس اگر متکلم کے نظریے کے مطابق ایک چیز ہمیشہ سے موجود ہو اسے علت کی ضرورت نہیں ہے، متکلم ایسے کہتا ہے۔ لیکن فلسفی کہتا ہے کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، بات وہ اور زیادہ دقیق کرتا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو یا بعد میں وجود میں آئے اس وجہ سے اس کو علت کی ضرورت ہے، نہ، بلکہ اصل سر اور راز اس چیز میں چھپا ہوا ہے کہ ایک شے کے پاس وجود اپنا نہ ہو، اپنا نہ ہو، اس کا وجود ذاتی نہ ہو، چاہے وہ شے حادث زمانی ہو یا قدیم زمانی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ جس شے کے پاس بھی وجود اپنا نہیں ہوگا وہ محتاج ہے، جب محتاج ہے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ آغا متکلم، تم سے اشتباہ ہو رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ علت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، یعنی حدوث کو علت قرار دے رہے ہو۔ نہ، حدوث زمانی علت نہیں ہے ممکن الوجود کے محتاج ہونے کی، بلکہ جو چیز علت ہے ممکن الوجود کے محتاج ہونے کی وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود کے پاس وجود اپنا نہیں ہے، اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، اس کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے، لہذا وہ علت کا محتاج ہے۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہوا متکلم کے نزدیک کوئی بھی ممکن الوجود قدیم زمانی نہیں بن سکتا، کیونکہ قدیم زمانی بنے گا تو بقول متکلم کے پھر اس کو علت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ فلسفی کے نظریے کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک ممکن الوجود ہو، مخلوق ہو، لیکن قدیم زمانی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے بھائی؟ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے؟ جی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، پھر اس کو علت کی کیوں ضرورت ہے؟ فلسفی کہتا ہے کہ علت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہمیشہ سے ہے لیکن ہمیشہ سے محتاج ہے، اس کے پاس اپنا نہیں ہے،
جب اس کے پاس اپنا نہیں ہے تو اسے علت کی ضرورت ہے. اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو فلاسفہ اور متکلمین میں معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. بہت زیادہ جھگڑا ہوا ہے اس مسئلے پر کہ اس مسئلے کو کتب فلسفی میں حدوث زمانی عالم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابو علی سینا کے اشارات اور دوسرے کتب کو اٹھا کر دیکھیں، اور جتنے فلسفی ہیں، یہاں تک کہ مرحوم علامہ طباطبائی کی بدایہ اور نہایہ کو بھی اٹھا کر دیکھیں، سب فلسفی کتابوں میں اس جھگڑے کو منعکس کیا گیا، اس جھگڑے کو نقل کیا گیا ہے. متکلم کا زور اس بات پر ہے کہ آپ حتماً مانیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں خدا تھا اور کچھ نہیں تھا، اس کے بعد پھر عالم کے بنانے کا آغاز ہوا، کہ حادث زمانی کہتے ہیں اسے. اور ان احادیث کا معنی بھی ایسے کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْئًا، خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. جبکہ فلسفی حدوث زمانی عالم کو نہیں مانتا، عام طور پر فلسفی. کیوں؟ اس لیے کہ کہتا ہے کہ خدا فیاض علی الاطلاق ہے، جواد ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کریں ایک ایسا زمانہ اور برہا تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں خدا نے بنانا شروع کر دیا. خوب کیوں؟ اس سے پہلے خدا نے کیوں نہیں بنایا؟ اس سے پہلے بنا سکتا تھا یا نہیں بنا سکتا تھا؟ خوب بنا سکتا تھا، پھر کیوں نہیں بنایا؟ خوب فلسفی یہاں پر آتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں بعد میں عرض کروں گا کسی وقت. لیکن یہ جھگڑا ہے متکلم اور فلسفی میں. متکلم پلٹ کے فلسفی کو کہتا ہے اگر عالم کو قدیم مان لیا جائے تو خدا کی ضرورت نہیں رہتی. متکلم کہتا ہے آغائے فلسفی، اگر میں تمہاری بات کو مانوں اور کہوں کہ عالم ہمیشہ سے ہے، پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ امام غزالی تحفۃ الفلاسفہ میں ابو علی سینا پر اور دوسرے فلاسفہ پر اعتراض کرتا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے امام غزالی آ کر فلاسفہ کی تکفیر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں. پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بھائی اگر عالم ہمیشہ سے ہے تو پھر خدا کی کیا ضرورت؟ فلسفی یہاں پر پلٹ کے کہتا ہے کہ آغائے متکلم، تم نے بات کو، نقطے کو، اصل بات کو سمجھا ہی نہیں. عالم کو اس وجہ سے خدا کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. یعنی علت احتیاج حدوث زمانی عالم نہیں ہے، بلکہ علت احتیاج یہ ہے کہ ممکن الوجود کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اس کی ذات میں وجود نہیں ہے. جب اس کی ذات میں وجود نہیں ہے تو اس کو علت کی ضرورت ہے. اتفاق سے اگر عالم جو ممکن الوجود ہے قدیم زمانی ہو تو اس کی احتیاج اور ضرورت حدوث زمانی والی صورت میں زیادہ ہے. حدوث زمانی والی صورت میں آپ کہتے ہیں ایک برے اور ایک زمانے سے عالم کا آغاز ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں عالم ہمیشہ سے ہے، جب سے ہے تب سے خدا کا محتاج ہے. اچھا، اس بات کو بعض سادہ لو حضرات کہ جو دقیق طریقے سے نہیں سمجھتے، ہمارے ایک استاد ہیں، خوبصورت تعبیر اور خوبصورت جملہ استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس شرح اشارات ابو علی سینا جب ہم پڑھتے تھے، وہ اکثر ایک جملہ نقل کرتے تھے. کہتے تھے کہ متکلمین علماء عوام ہیں، عوام کے علماء ہیں. جو عوامی سوچ، ابتدائی سادہ سوچ ہوتی ہے نا، اسی سوچ کے یہ لوگ حاملین ہوتے ہیں. یہ علماء عوام ہیں، بلکہ علماء کی نسبت سے عوام ہیں. دقیق تعبیر ہے. عوام کے علماء ہیں، اوپر والی باتیں جو سادہ باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، لہذا لوگوں کو راضی کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی مسئلہ دقیق بنتا ہے، گہرا بنتا ہے، خود دی کہ وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا. لہذا ان کے بارے میں ہمارے استاد تعبیر کرتے تھے علماء عوام ہیں، بلکہ عوام علماء ہیں. علماء میں یہ عوام کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا، کیا مطلب ہوا بھائی؟
خلاصہ کلام، پس ان تین نظریوں کے درمیان تفاوت ہوا. اصل مسئلہ نہ بھولیے گا، قانون علیت کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ میں نے لمبا چوڑا مقدمہ ذکر کیا ہے. تین نظریے کیا ہوئے؟ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے موجود ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ ملحد کہتا ہے. متکلم کہتا ہے حدوث زمانی کی وجہ سے، کیونکہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. اور فلسفی کہتا ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے امکان کی وجہ سے، کیونکہ وجود اس کی ذات کا ایسا نہیں ہے. آغا ان تین نظریوں میں فرق ہے؟ جی ان تینوں نظریوں میں فرق ہے. اگر ہم مادہ پرست ملحدین کے نظریے کو مانیں تو خدا کا تصور غلط ہو جائے گا، درست. اگر متکلم کے نظریے کو مانیں جو حدوث زمانی کی بات کرتا ہے، اس کے نظریے کے مطابق خدا کا تصور تو درست ہو جائے گا، لیکن خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کو آپ قدیم نہیں قرار دے سکتے. قدیم فقط خدا ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو حادثے زمانی ہونا چاہیے. ایک زمانہ ایسا ہو کہ جس میں کچھ نہ ہو، پھر بعد میں تخلیق کا آغاز ہو، ایسے متکلم کہتا ہے. فلسفی کے نظریے کے مطابق نہ، ممکن الوجود ہو سکتا ہے، حادثے زمانی ہو سکتا ہے، قدیم زمانی ہو. دونوں صورتوں میں وہ مخلوق خدا ہے، دونوں صورتوں میں وہ محتاج ہے، اور علت احتیاج بھی امکان ہے. اگر یہ تینوں نظریات سمجھ میں آ گئے تو ان تینوں نظریات کے بعد اصل علیت اور قانون علیت کی وضاحت یہ ہے. اگر ہم کہیں ممکن الوجود علت کا محتاج ہے امکان کی وجہ سے، یعنی دقیق تعبیرات ایسے، ممکن الوجود اس اعتبار سے کہ ممکن ہے علت کا محتاج ہے، اسے کہتے ہیں قانون علیت اور اصل علیت. دقیق مفہوم جس کے لیے اتنا لمبا چوڑا مقدمہ بھی باندھا. قانون علیت یعنی کیا؟ قانون علیت یعنی ہر وہ موجود جو ممکن الوجود ہے وہ اس امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، کیونکہ وجود اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اس کے ذات کا تقاضا نہیں ہے، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے. اسی کو فلاسفہ قانون علیت کہتے ہیں، اصل علیت کہتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں متکلمین کا نظریہ ہے کہ بہرحال وہ قانون علیت کو بعض جگہوں پر مانتے ہیں، بعض جگہوں پر نہیں مانتے. خدا کے مورد میں اور عالم کے مورد میں اس قانون علیت کو نہیں مانتے. انشاءاللہ آپ کا قرضہ رہا متکلم اور فلسفی کا حدوث عالم کے بارے میں تفصیلی بحث، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی موقع پر کروں گا، جب یہ علت و معلول کے احکامات کو میں پورا کر لوں، قانون علیت کو اچھے طریقے سے سمجھا لوں، ان اصطلاحات کی وضاحت کر دوں. بعد میں آپ کے سامنے اس متکلم اور فلسفی کے جھگڑے کو بیان کروں گا بحول اللہ و قوتہ انشاءاللہ. متکلم قانون علیت کو خدا کے مورد میں نہیں مانتا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں ہم خدا کو علت نہیں مانتے، ہم خدا کو فاعل مختار مانتے. کہ بہرحال یہ بھی ایک بھاشن بازی ہے، یعنی بس ایسے بیان دینا ہے، اللہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسفی خدا کو فاعل مختار نہیں مانتا، فاعل موجب مانتا ہے، حالانکہ غلط ہے. فلسفی بھی خدا کو فاعل مختار مانتا ہے، فلسفی بھی عالم کو حادث مانتا ہے، لیکن حادث زمانی نہیں مانتا، حادث ذاتی مانتا ہے. انشاءاللہ تفصیلات آئندہ مباحث میں. خوب، ابھی تک کی باتوں کو میں جم کروں تاکہ آگے چلاؤ. اصل علیت کیا ہوئی؟ اصل علیت اور قانون علیت یہ ہوا کہ ممکن الوجود اس حیثیت سے کہ ممکن ہے اسے علت کی ضرورت ہے. فلسفی یہ کہتا ہے، متکلم کہتا ہے ممکن الوجود کیونکہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے. مادی فلسفی ان لوگوں کے مقابلے میں کہتا ہے کہ نہ آغا جان،
ممکن الوجود اس لیے علت کا محتاج ہے کیونکہ موجود ہے۔ یہ تقریباً 3 نظریہ۔ اچھا، ان نظریات کے بارے میں ہلکی سی قضاوت بھی کر دیتا ہوں۔ ہر ایک کے دلائل کو بھی اختصار سے، بہت ہی اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے خیال میں وقت گزر گیا ہے ہمارا۔ ان تینوں کے دلائل کو اگر بیان کروں تو اور زیادہ تفصیل ہو جائے گی، کہ بعض دوستان کہتے ہیں کہ درس کا دورانیہ مختصر رکھیں، تو چلیں دلائل کو انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔